نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اس سے پہلے والی آیتوں کا مضمون یہ تھا کہ کفار و مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر اتر رہا ہے، مراد یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر آسمان سے علم اترتا ہے، تو یہ تو تمہارا پاگل پن ہے۔ انک لمجنون، تم بلا شبہ پاگل ہو گئے ہو۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ کہتے تھے کہ بھلا آسمان سے کہیں علم اترتا ہے، انہیں تاریخ کا علم نہیں، یہ آسمانی کتابوں کی تاریخ سے واقف نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ تو بہت قدیم سے چلا آ رہا تھا۔ دنیا کی آبادی جب بہت مختصر سی تھی تو حضرت شیس علیہ السلام کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ہی دن و رات کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے، سال اور سال کے دن اور رات و دن کے 24 گھنٹے، ساعات کا تعین و تقرر، سب حضرت شیس علیہ السلام کا ترتیب دیا ہوا نظام تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی تو یہی کہتے رہے ہوں گے نا کہ یہ علم ہمارے پاس آسمان سے آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر شریعت نازل ہوئی، کتاب نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اور دوسرے بہت سارے مقدس ہستیوں پر اور بہت سارے بزرگوں پر اللہ کا کلام اتر چکا تھا۔ تو آسمان سے علم کا آنا تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم تو پاگل ہو، پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو۔ اور اس کے اوپر مزید یہ بات کہا کہ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو کوئی فرشتہ لاؤ ہمارے پاس جو آ کر کے تمہاری تصدیق کرے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ واقعی یہ آسمان سے اترا ہوا علم ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ ان ساری تفصیلات کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم اس کو نہ اللہ کا کلام مانتے ہیں، نہ آسمانی علم مانتے ہیں، اور ان ساری باتوں کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یہی تو خلاصہ تھا۔
اس کے جواب میں حق تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں اس کے اتارنے والے، ہم نے ہی اتارا ہے اس ذکر کو۔ ذکر سے مراد قرآن پاک، ذکر کے معنی یادداشت کے آتے ہیں، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں، تو یہ نصیحت نامہ بھی ہے اور یہ یادداشت بھی ہے۔ آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کس نے بھیجا ہے، کس کام کے لیے بھیجا ہے، کہاں سے آئے ہو، لوٹ کے کہاں جانا ہے، یہ سب یادداشت ہی تو ہے۔ تو یہ یادداشت کہہ لو، یہ نصیحت نامہ کہہ لو، یا اسی کا نام قرآن ہے، قرآن کہہ لیجئے۔ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ گارنٹی دے دی حق تعالی شانہ نے کہ یہ کلام ہمارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔ 14 صدی گزر کر ہم لوگ 15ویں صدی میں چل رہے ہیں۔ اس 1500 سال کے زمانے میں قرآن پاک کے اندر ذرا سا بھی فرق نہیں پیدا ہوا، ایک زیر زبر کا فرق نہیں آیا۔ زبر زیر کا فرق تو بڑی بات ہے، جس لہجے میں قرآن پڑھنا چاہیے اس لہجے میں پڑھا جا رہا ہے، لہجے میں بھی فرق نہیں آیا۔ قرآن عرب میں نازل ہوا، بنو ہاشم کی لغت پر قرآن نازل ہوا، ان کے پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے، اسی لہجے پر قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن آج تک اسی لہجے پر پڑھا جا رہا ہے۔ نہیں پڑھ پاتا ہے آدمی تو کم سے کم اس کی نقل ہی کرتا ہے۔ حرم شریف کا پیش امام قرآن کا بے نظیر حافظ ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ انداز وہی ہوتا ہے جو بنو ہاشم کا انداز تھا۔ پوری دنیا میں اسی کی نقل کی جاتی ہے۔ عبد الرحمن سدیس نے قرآن پڑھا، جب سے یہ کیسٹ کا زمانہ آیا اور ریکارڈنگ کا زمانہ آیا، ہر جگہ وہی قراءت ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہر جگہ کے لوگ اسی انداز پر قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات، مدت دراز تک کوئی کتاب محفوظ نہیں رہتی، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہو جاتا ہے۔ آنے والے وقت کے ساتھ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تغیر، تبدیلی ضرور ہوتی رہتی ہے۔ کوئی کتاب مدت دراز تک ایک حالت پر محفوظ نہیں رہتی۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب آپ سامنے نہیں لا سکتے کہ جو صدیوں تک
ہر قسم کے تغیرات سے محفوظ رہی ہو، حتیٰ کہ پہلے زمانے میں جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان آسمانی کتابوں میں بھی لوگوں نے رد و بدل کیا، اسی کو کہتے ہیں تحریف کرنا۔ کتابیں آسمان سے نازل ہوئی تھیں، مگر جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان لوگوں نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ساری کتابیں محرف ہونے کے بعد ناقابل اعتبار ہو گئیں۔ اللہ تعالی نے ان کتابوں کو کینسل کر دیا اور قرآن پاک کا مجموعہ نازل کر دیا جو ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، جس کے اندر ساری کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں، وہ قرآن اللہ پاک نے نازل کر دیا۔ پچھلی کتابیں محفوظ نہیں رہیں مگر قرآن محفوظ ہے۔ اس کے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے اور جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 51 سال کے بعد اس کے اندر تغیر و تبدل شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے، آسمانی کتاب ملی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 80 سال کے بعد اس کے اندر تغیر و تبدل شروع ہو گیا تھا۔ جب آسمانی کتابوں کا یہ حال تھا تو بھلا اور کوئی کتاب کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ وہ کتابیں محفوظ، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حق تعالی شانہ نے خود اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ پچھلی کتابیں جن قوموں کو دی گئی تھیں انہی کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی تھی کہ یہ کتاب ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام جب تک رہے اور انبیاء علیہم السلام کے بعد جو علماء رہے، جو اہل اللہ رہے، وہ ان کتابوں کے مضامین کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے، لوگوں کو سناتے رہے، بتاتے رہے، اور اسی کلام اللہ کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے رہے۔ اس لیے کہ کوئی کتاب جب آسمانی ملتی ہے تو اس کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، آئندہ نسلوں کو اس کو پڑھایا جائے، اس کے احکام پر خود عمل کیا جائے، اپنے آنے والی بعد میں آنے والی جو نسل ہے اس نسل کو بھی اس کا عامل بنانے کی کوشش کی جائے کہ اس پر عمل ہوتا رہے۔ اور زندگی کا ایک اہم شعبہ ہوتا ہے اختلافی مسائل کا حل۔ دو آدمیوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کسی بھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس کے درمیان میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فیصلہ آدمی اپنے دماغ سے کرے، اپنی عقل سے کرے، اپنے گیان سے کرے۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہ فیصلہ جو اپنی عقل سے کیا جائے گا یہ صحیح نہیں اتر سکتا،
اس لیے کہ عقلیں ہر آدمی کی الگ الگ ہیں. ایک آدمی اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرے گا، دوسرا آدمی اس کے اندر شوشے نکالے گا اور وہ یہ کہے گا کہ تم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے تم نے یہ غلط کیا ہے، ایسے ہونا چاہیے. عقل اس کے پاس بھی ہے، عقل اس کے پاس بھی ہے. فیصلہ کبھی ہو نہیں پائے گا اور حق کبھی نکھر کر کے سامنے آ نہیں پائے گا. عقلوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر اپنی عقل سے، اپنی رائے سے آدمی فیصلہ کرے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیا جائے. اللہ کی کتاب ایک، اللہ کا قانون ایک. اللہ کے قانون میں کسی کا استثناء نہیں ہوتا. جو حکم عام امتی کے لیے ہوتا ہے وہی حکم اس نبی کے لیے بھی ہوتا ہے. جس نبی کے اوپر وہ اللہ کا کلام اترتا ہے وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہوتا. دیکھیے 5 وقت کی نماز امت آج تک پڑھتی چلی آ رہی ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امت کے جتنے افراد تھے سب نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے پابند نہیں تھے؟ اگر حضور نے دوسروں کو نماز پڑھنا سکھایا ہے تو خود بھی پابندی کرتے تھے اور خود تو اتنی پابندی کرتے تھے کہ سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تاکید کرتے تھے اور خود 6 وقت پڑھتے تھے. وہ 6ٹھی نماز کون سی تھی؟ تہجد کی نماز تھی. حضور اس کی پابندی کرتے تھے اس لیے کہ حضور کے اوپر وہ نماز لازم کر دی گئی تھی. تو پوری امت کے اوپر تو 5 نمازیں فرض کی گئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک 6ٹھی نماز بھی واجب کر دی گئی تھی. امت سے بڑھ کے آگے بڑھ کر کے چلتا ہے پیغمبر. تو جو قانون اور جو حکم ساری پبلک کے لیے ہوتا ہے وہی رسول کے لیے بھی ہوتا ہے، کوئی مستثنیٰ نہیں ہوتا اس میں سے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک طریقہ تو فیصلہ کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل سے فیصلہ کرے. یہ پائیدار فیصلہ نہیں ہو سکتا اور اطمینان بخش نہیں ہو سکتا. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیا جائے. اللہ کی کتاب ایک، اللہ کا قانون ایک، سب کے لیے، کسی کا استثناء نہیں. ہاں اس کے مطابق جو فیصلہ کیا جائے گا وہ بالکل اٹل ہوگا. اس کے علاوہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. عقلی موشگافیوں کے لیے اس میں سمائی نہیں ہوگی. تو فیصلہ وہ چلے گا، وہ چلنے والا فیصلہ. اسی لیے تمام نبیوں کو اور تمام نبیوں کے امتیوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ فیصلہ اللہ کی کتاب سے کیا کرو. اور فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کریں تو وہ لوگ کافر ہیں. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے جن کو اللہ کی کتاب ملی تھی، چاہے وہ پیغمبر ہوں اور چاہے وہ پیغمبر کے امتی ہوں، سب فیصلے اللہ کی کتاب سے کیا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کتاب کی حفاظت کا بھی ایک ذریعہ، کتاب کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. عملی دنیا کو اللہ کی کتاب سے سجایا جائے، یہ ہے کتاب کی حفاظت کا طریقہ. تو پچھلی امتوں کی بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ.
یہ اس لیے کرتے تھے، اللہ کی کتاب سے فیصلے اس لیے لیا کرتے تھے کہ ان کو کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کی حفاظت کا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کتاب والے کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب جیسے ہم آپ مسلمان، قرآن ہماری کتاب ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپس کے جھگڑے وغیرہ اختلافات جو ہیں ان کے جو فیصلے ہوں وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، سمجھے؟ اگر قرآن کے فیصلے پر ہمارا عمل درآمد رہے گا تو اس سے قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو اللہ کی کتاب کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور اس کے احکام پر عمل کا ایک دائرہ یہ بھی ہے کہ اختلافی مسائل کو قرآن ہی سے حل کیا جائے، قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر کے اپنا فیصلہ لینے کی کوشش نہ کی جائے، تب عملی طور پر کتاب کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور جب تک مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں گے کتاب محفوظ رہے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے جو پچھلی کتابیں نازل فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کو دی گئی، مگر انسان چونکہ ناتما اور کمزور ہوتا ہے اس لیے یہ حفاظت نہیں کر سکا۔ آخر میں جب اللہ پاک نے وہ کتاب اتاری جس کے متعلق اللہ کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ یہ کتاب قیامت تک رہے گی، تو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں سونپی، مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا کہ قرآن اتر رہا ہے مسلمانوں اس کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کو میں اتار رہا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ پتہ چلا تم چاہے حفاظت کرو اور چاہے نہ کرو، اللہ کا کلام محفوظ رہے گا، اس پہ آنچ نہیں آئے گی۔ کیسا غیبی انتظام فرما دیا حق تعالی شانہ نے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اتنے زمانے تک محفوظ رہی ہو، جس میں زیر زبر کا فرق نہ آیا ہو، لب و لہجے کا فرق نہ آیا ہو، سمجھے؟ ایک حرف کا کہیں فرق نہ پڑا ہو۔ اللہ نے کیسا انتظام کر دیا، ایسا انتظام کر دیا، اللہ اکبر۔ جب قرآن اتر رہا تھا اسی زمانے سے یہ سلسلہ چالو ہو گیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ قرآن کو یاد کرتے رہے، اتنی بڑی تعداد میں یاد کرتے رہے کہ اس کو خبر متواتر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ دیکھیے، کسی چیز کی اطلاع ایک آدمی دے، دو آدمی دیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی دونوں نے ساز باز کر لیا ہو، جھوٹی بات کو کہہ دیا ہو، آ کر کے جھوٹ کا احتمال ہے۔ لیکن ایک ہی بات کو اس گاؤں کا بھی آدمی کہہ رہا ہے، اس گاؤں کا آدمی بھی کہہ رہا ہے، کم سے کم 10-15 گاؤں کے آدمی الگ الگ رہنے والے وہی بات سب کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ اسی کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ آج مکہ مکرمہ سب نے نہیں دیکھا ہے، مگر یقین سب کو ہے۔ کیوں؟ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی بتانے والی ہے، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو بتاتی ہے مکہ مکرمہ کے حالات کو کہ اتنی بڑی تعداد کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جس نے نہیں دیکھا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے،
مدینہ منورہ ہے، اور ایسے ہی دوسرے بہت سارے شہر ہیں جہاں بہت سے لوگ نہیں گئے ہیں، لیکن یقین ہے کہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بتانے والے ہیں کہ ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ خبر متواتر سے جو خبر ملتی ہے وہ یقین کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نازل ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے، اکیلے نہیں آئے، حدیث میں آتا 70,000 فرشتوں کے ساتھ لے کے آتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتار دیتے تھے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس وقت حضور کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ ایک دم یکسو ہو جاتے تھے حضور، نہ کوئی دوسری آواز کان میں پڑ سکتی تھی، نہ کوئی چیز آنکھ سے دیکھ سکتے تھے، سر جھک جاتا تھا، سارے حواس بالکل متحد ہو جاتے تھے، ہما تنگوش ہو کر کے حضور الفاظ وحی کو سنتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت وحی اترتی ہے تو وحی کئی طرح سے اترتی ہے۔ ایک وحی اترنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بھن 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 جیسی آواز ہوتی ہے، جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے، یا مثل سلسلۃ الجرس، پتھر کے اوپر زنجیر کو کھینچا جاتے قسم کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ اس قسم کی ایک آواز ہوتی ہے، اس آواز کے اندر وحی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کو کیچ کرنا ہمارے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، اس لیے حضور ہر طرف سے ایک دم یکسو ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے قرآن اترتا تھا، اللہ کے پاس سے چلا 70,000 فرشتوں کے بیچ میں، حضور کے سینے مبارک پر آیا، اور جیسے ہی حضور کے اوپر آثار وحی ختم ہوتے تھے ترنت حضور کی زبان سے قرآن جاری ہو جاتا تھا۔ کیا اترا اسی وقت زبان سے جاری ہو گیا، سنا دیتے تھے۔ جتنے لوگ وہاں موجود رہتے تھے اسی وقت سن لیتے تھے، اور اس کے بعد حضور اس کو لکھوا بھی دیتے تھے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ اسی وقت قرآن کو یاد کر لیتے تھے، جو آیت جس وقت اترتی تھی جو صحابی وہاں موجود ہے یاد کر لیتا تھا، اگر نہیں موجود ہے تو جو سنتا تھا وہ فوراً حضور کے پاس آ کر کے قرآن کی اس آیت کو یاد کر لیتا تھا۔ اس لیے خود صحابہ کے بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حافظ قرآن ہو گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود تھے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا دور آیا، قرآن کے حافظوں کی تعداد بڑھتی گئی، پھر اگلا دور آیا، حافظ قرآن کی تعداد بڑھتی گئی۔ آج کی دنیا میں میں کہتا ہوں بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں، اور کوئی کتاب چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں مگر قرآن یاد کرنے کا شغف اللہ ان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور ہر جگہ حافظ قرآن آپ کو ملیں گے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان رہتا اور حافظ قرآن وہاں نہ ہو، ہر جگہ ملیں گے۔ اتنی بڑی تعداد قرآن حفظ کرنے والوں کی، اور حال یہ ہے بچے بھی حافظ قرآن، بچیاں بھی حافظ قرآن، بوڑھے بھی حافظ قرآن، مرد بھی حافظ قرآن، عورتیں بھی حافظ قرآن، اتنی کثیر تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں کہ مصلی پر کھڑا ہونے والا آدمی اگر قرآن پڑھ رہا ہے نماز کے اندر اور کہیں ذرا سی غلطی کرتا ہے تو 100 آدمی پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں کہ آپ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو صحیح کر لیجیے۔ چاہے کیسا ہی آدمی قرآن کا پڑھنے والا ہو، اگر زیر زبر کی غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے ایک لڑکا بھی اگر موجود ہے حافظہ کرنے والا تو وہ بھی وہاں سے لقمہ دیتا ہے کہ یہ لفظ آپ نے غلط پڑھا ہے۔
قرآن کی حفاظت یہ پنوں میں نہیں کی گئی ہے، پتھروں پر نہیں کی گئی ہے۔ پتھروں کو توڑا جا سکتا ہے، ورق کو جلایا جا سکتا ہے، قرآن کی حفاظت لوگوں کے سینوں میں کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جب پڑی ہے تو یا تو یہ واقعہ اس کے پہلے کا ہے یا بالکل ابتدائی دور کا ہے، چونکہ سن 1857 میں مسلمانوں نے انگریزوں سے جنگ کیا تھا اور شاملی کے میدان میں معرکہ ہوا تھا، اور شاملی جو ہے یہی مظفر نگر اور میرٹھ کے قریب میں ہے، دلی وہاں سے بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں نے اعلان جہاد کر دیا تھا انگریزوں کے خلاف، سمجھے؟ یہ آج دھوتیا پرساد کہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، خون مسلمانوں نے دیا ہے، ملک ان کا ہو گیا، ان کے باپ کا ہو گیا، کہتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ جب مسلمانوں نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف کہ انگریزوں بھاگو اس ملک سے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم تم کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو انگریز بہت بڑی طاقت میں تھا، انگریز نے فوج لگا دیا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، 35,000 مسلمانوں کو سولی پر چڑھایا گیا، ایک بھی ہندو نہیں تھا اس میں، ہندو سب کے سب انگریزوں کے وفادار تھے، صرف مسلمان قوم تھی جو انگریزوں کے مقابلے پر کھڑی تھی، اس لیے اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، 35,000 مسلمانوں کو سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ اس کے جب یہ حالات پیدا ہو گئے اور جتنے مدارس تھے سب بند ہو گئے، علماء جتنے تھے سب جیلوں میں ڈال دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، مدارس کا سلسلہ بند ہو گیا، تو ہمارے علماء نے غور و فکر کیا کہ کرنا کیا چاہیے، اس طرح سے تو ہمارا دین ہی ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا تو مسلمان ختم ہو جائے گا، دین کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، وہ یہاں پر بتاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کی ایک ایک چیز کو اکھاڑا جا رہا تھا، مسلمانوں کے ایک ایک مدرسے کو ختم کیا جا رہا تھا، مسلمانوں میں جو ذرا سا بھی کچھ ہوش مند لوگ تھے ان کو قتل کیا جا رہا تھا، انگریز مسلسل ظلم ڈھا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس زمانے میں ایک تحریک چلائی انگریزوں نے کہ پیسہ دے کر لوگوں کے گھروں میں جو قرآن ہے وہ قرآن خرید لو، اور خرید کر کے لاؤ اور اس کو جلا دو، تاکہ ان کے پاس قرآن نہ رہ جائے۔ لوگ چھوٹ گئے، اور ہندو جو تھا وہ اس کا وفادار تھا ہی، ان کا ساتھی تھا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، سب پاس پڑوس میں رہنے والے سب خبریں دیا کرتے تھے۔ گھروں سے قرآن پاک خرید کر کے انگریزی مشنری نے جمع کرنا شروع کیا اور جلانا شروع کیا۔ اسی زمانے میں قرآن کے خریدنے والے دیوبند قصبہ میں پہنچے۔ دیوبند میں بہت قدیم زمانے سے اللہ تعالیٰ نے دینداروں کو بھیجا تھا، اور وہاں پر دین محفوظ تھا، یا دین بہرحال وہاں پر تھا۔ تو مکتب اور مدرسے دیوبند میں پہلے سے چل رہے تھے۔ یہ قرآن کے نسخے خریدنے والے کارندے دیوبند آئے، تو غالباً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کسی مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مشہور ہوا کہ قرآن خریدنے والے آئے ہیں اور اتنا پیسہ دے رہے ہیں، جس کے گھر میں ہو دے دو۔ حضرت کو معلوم ہو گیا، تو حضرت نے کیا کیا کہ ان کو بلایا، ان کارندوں کو،
اور بلا کر کے لے گئے مدرسے میں اور 2 لڑکوں کو بلایا، 2 لڑکوں کو بلا کے ان کو بٹھایا قاعدے کے ساتھ، کہا کہ آپ بیٹھیے۔ ان 2 لڑکوں کو بلایا، ایک کو کہا کہ بیٹا تم پڑھو قرآن، اور دوسرے سے کہا کہ دیکھو اگر یہ کہیں غلطی کرے تو تم ان کو لقمہ دینا۔ 2 لڑکوں کو کھڑا کر دیا۔ اب ایک نے پڑھنا شروع کیا اور جہاں وہ کہیں غلطی کرتا دوسرا فوراً ٹوک دیتا، یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ یہ حضرت نے ان لوگوں کو دکھایا اور فرمایا کہ تم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے ہو، تم قرآن کے نسخوں کو جلا تو سکتے ہو مگر قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے ہو۔ یہ قرآن پنوں میں نہیں ہے، ورقوں پر نہیں ہے، یہ قرآن مسلمان کے سینے میں بھرا ہوا ہے، تم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں میں کی ہے، یہاں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، سمجھے؟ قرآن کا یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن ہونے کے لیے، یعنی قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کے لیے یہی کافی دلیل ہے کہ یہ اپنی اصلی شکل و صورت میں 1500 سال ہو گیا اور محفوظ ہے۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں علمی مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں ہر عالم کو شریک ہونے کی اجازت رہتی تھی، چاہے جس مذہب کا ہو، اگر وہ چاہتا ہے تو اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ سکتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہو تو کہہ سکتا ہے۔ تو سال میں 1 دفعہ وہ مجلس ضرور ہوتی تھی۔ مسلمان بادشاہوں نے آپس میں چاہے جو کیا ہو لیکن دین کی حفاظت سب نے کیا ہے، تو ان کے دربار میں یہ مجلس لگا کرتی تھی سال میں 1 دفعہ۔ تمام علماء موجود تھے، تو اس میں ایک عالم یہودی آیا جو زرق برق لباس بھی پہنے ہوئے تھا اور صورت شکل سے اچھا اور بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے تقریر کیا اس مجلس میں اور بڑی عالمانہ اور فاضلانہ تقریر کیا۔ مجلس ختم ہو گئی تو خلیفہ مامون رشید نے کہا کہ یہاں آؤ، اپنے پاس بلایا، بلا کر کے کہا کہ تم اسرائیلی ہو، یعنی تم یہودی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ مامون رشید نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو، چونکہ اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے علم سے متاثر ہوئے مامون، تو انہوں نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہاری مدد کروں گا اور تم کو بہت کچھ دوں گا۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ اگلے سال پھر وہ مجلس ہوئی تو اس مجلس میں وہ پھر آیا، اور آیا تو اس نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کیا اور معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے، اور بڑی شاندار تقریر کیا اس نے، علم فقہ کے موضوع پر بڑی فصیح و بلیغ تقریر کیا، پورے مجمع نے اس کو سراہا، اس کی تعریف کیا۔ تو خلیفہ مامون رشید نے سوچا کہ یہ وہی آدمی ہے جو پچھلے سال بھی آیا تھا، پچھلے سال آیا تھا تو یہ یہودی تھا، اور کہنے پر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اب آیا ہے تو یہ مسلمان بن کر کے آیا، مسلمان ہو کر کے آیا۔ مجلس ختم ہو گئی اگلے سال کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے پھر اپنے پاس اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ کیوں، تم وہی ہو نا جو پچھلے سال آئے تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا وہی یہودی عالم ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس وقت تو میں نے کہا تھا تب بھی تم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، اب تم مسلمان کیسے ہو گئے وہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ
خلیفۃ المسلمین، آپ کی اس مجلس میں میں شریک تھا پچھلے سال، اور آپ نے مجھے مسلمان ہونے کے لیے کہا، میں نے انکار کر دیا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں مذاہب کا معائنہ کروں۔ تو خود وہ بڑا خطاط تھا، بڑا اچھا خوش نویس تھا، اچھی لکھاوٹ والا آدمی تھا۔ پچھلے زمانے میں چونکہ ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، اس لیے جو اچھا لکھنے والے ہوتے تھے ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی۔ اب تو مشینیں لکھ رہی ہیں۔ تو خطاط تھا، خوش نویس۔ اس نے کہا کہ خلیفہ، میں جب آپ کے دربار سے یہاں سے نکل کے گیا تو میں نے تورات کے 3 نسخے اپنے قلم سے لکھے، اور بہت عمدہ لکھتا ہی ہوں میں، تو عمدہ طریقے سے میں نے لکھا، مگر اس میں کیا یہ تھا کہ آیتوں میں نے رد بدل کیا تھا، کچھ کا کچھ لکھا تھا، مگر چونکہ تحریر میری بڑی اچھی تھی، اور 3 نسخے جب میں تیار کر کے لے گیا ان کے کلیسا میں، جو ان کا عبادت خانہ ہوتا ہے، وہاں میں نے لوگوں کو دکھایا، تو لوگوں نے منہ مانگی قیمت دے کر کے اس کو خرید لیا۔ وہاں سے واپس آیا تو میں نے انجیل کے نسخے تیار کیے، 3 نسخے، اور اس کے اندر بھی میں نے رد بدل کیا، مگر چونکہ تحریر میری اچھی تھی، جب میں اپنی تحریر لے کر کے ان کے گرجا گھر میں پہنچا تو لوگوں نے بہت پسند کیا اور خوب تعریف کیا، اور منہ مانگا پیسہ دے کر کے ان لوگوں نے خرید لیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، اور قرآن میں بھی میں نے ایسا ہی کیا، آیتوں میں یا الفاظ میں نے رد بدل کیا، مگر تحریر بہت اچھی تھی۔ میں لے کر کے اس کو مسلمانوں کے شہر میں گیا، ان کی مسجد میں گیا، اور میں نے قرآن لوگوں کو دکھایا کہ یہ میں قرآن لکھ کر کے لایا ہوں، اگر کوئی صاحب خریدنا چاہتے ہوں تو لے لیں۔ تو کہا اس نے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہا الفاظ تو اس میں کچھ غلط لکھے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر کے، اور انہوں نے واپس کر دیا۔ پھر دوسرے کو دکھایا، پھر تیسرے کو دکھایا، جو بھی لیتا قرآن کو پہلے دیکھتا، اگر صحیح لکھا ہوا ہے کہ غلط لکھا ہوا ہے، جب دیکھا اس نے کہ رد بدل ہوا ہے، بھیا لے جاؤ، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، تم لے جاؤ اپنا۔ تو تورات کے سارے نسخے ہمارے خرید لیے گئے، باوجود کہ میں نے رد و بدل کیا تھا۔ انجیل کے سارے نسخے خرید لیے گئے، باوجود کہ میں نے اس میں رد و بدل کیا تھا، مگر قرآن کا 1 نسخہ بھی کسی مسلمان نے نہیں خریدا۔ اور میں اس حقیقت کو جانتا ہی تھا کہ میں نے رد و بدل کیا۔ کہا کہ بس مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن اگر اپنی اصلی شکل و صورت میں محفوظ ہے تو بس قرآن ہی محفوظ ہے، باقی نہ تورات محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے، دنیا کی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جیسے نازل ہوئی تھی ویسی کی ویسی آج تک ہے۔ بس اسی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، کہ حق مذہب یہی ہے جس کی کتاب محفوظ ہے۔ سمجھے؟ یہ ہے اللہ کا کلام، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ محفوظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ غلط بات قرآن کے قریب آ نہیں سکتی ہے، نہ آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، قرآن کے قریب پھٹک نہیں سکتی ہے غلط بات۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے ستودہ صفات پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے۔ سمجھے؟ قرآن نے ایک جگہ اور چیلنج کیا ہے، قرآن کی صداقت اور قرآن کی حفاظت کا دعویٰ کیا ہے قرآن نے کہ قرآن پڑھو، غور کرو، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کے اندر اتنے بڑے قرآن میں کچھ نہ کچھ اختلاف
کچھ نہ کچھ وہ تضاد ضرور پایا جاتا. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اختلاف ملتا، کسی صورت میں کچھ بیان کیا گیا ہوتا، کسی صورت میں کچھ بیان کیا جاتا، کہیں نہ کہیں تو ٹکراؤ ہوتا. اور قرآن کی آیتوں میں شروع سے لے کے آخر تک میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک آیت دوسرے کے خلاف کوئی مضمون بیان کر رہی ہے. یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میور نام کا ایک مورخ تھا انگریز، اس نے کہا تھا جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن کی طرح 12 صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو. اس نے 12ویں صدی میں یہ بات کہی تھی اور آج تو 14 صدی بیت کر 15ویں صدی چل رہی ہے. اس نے اعتراف کیا تھا 12ویں صدی میں کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو قرآن کی طرح سے محفوظ رہی ہو. اسی طرح سے ایک اور مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعین ہی محمد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں. یعنی ہمیں یقین ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ، بڑے بڑے جو دانشور اور علم والے بدعوان ہیں، ان سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن جیسے حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے لوگوں کو سنایا تھا، قرآن جوں کا توں آج تک محفوظ ہے. ایک حرف کا نہیں، زبر زیر کا بھی فرق پیدا نہیں ہوا. کہیں لاکھوں لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اگر کوئی کمپنی، اگر کوئی کتب خانہ قرآن غلط لکھ دے یا قرآن کی کسی آیت کے زیر زبر میں فرق کر دے تو لاکھوں حافظ جو ہیں اپنے سینے کے قرآن سے اس کو ملا کر کے رد کر دیں گے. یہ غلط ہے، صحیح ہے. اور دیکھیے، قرآن حفظ کرنے کا داعیہ اور جذبہ کسی کے کہنے سے نہیں پیدا ہوتا، خود بخود دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں قرآن حفظ کر لوں. کتنے لوگ ہیں عالم ہو جاتے ہیں، حافظ نہیں ہوتے. عالم ہونے کے بعد ان کو فکر پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ کمی رہ گئی کہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں. عالم ہونے کے بعد وہ قرآن کا حفظ کرتے ہیں. بعض لڑکے کالجوں میں پڑھتے ہیں مگر کالجوں میں پڑھتے پڑھتے ان کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں قرآن یاد کر لوں، میں قرآن کا حافظ بن جاؤں، اور وہ ادھر کی تعلیم چاہے جاری رکھیں چاہے چھوڑ دیں لیکن قرآن یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. عورتیں حافظ قرآن ملیں گی، بچے قرآن حافظ قرآن ملیں گے، مرد عورت بوڑھے جوان سب حافظ قرآن آپ کو ملیں گے. یہ اللہ تعالی کا انتظام ہے حفاظت قرآن کا کہ قرآن اس طرح سے محفوظ ہے. اسی حقیقت کو قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن کو ہم اتار رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں، اور حفاظت ہو رہی ہے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں سارے مدارس بند کر دیے گئے، تعلیم گاہوں پر پابندی لگا دی گئی، تالے لگا دیے گئے، مگر جن کو شوق تھا قرآن کے حفظ کرنے کا وہ حفظ کرتے رہے. ان کو کون روکے گا؟ وہ حفظ کرتے رہے. حفظ کا سلسلہ نہیں بند ہوا. ہر سلسلہ بند ہو گیا، قرآن یاد کرنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا اور کبھی نہیں بند ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح سے قرآن یاد کیا جاتا رہے گا اور یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا. اور وہ بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ
ختم ہو جائے گا، اس کے پنوں سے اڑ جائے گا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پنے اننے سے اڑنے والی بات نہیں ہے۔ یہ پنے پر جو لکھا ہوا ہے اصل یہ نہیں، اصل وہ ہے جو سینے میں، سینے سے نکل کر یہاں آیا ہے، اس کو ملایا جائے گا سینے والے سے، اگر سینے والے سے صحیح ملتا ہے تو اس کو مانا جائے گا، اور ورنہ پنے کے اوپر تو غلط بھی لکھا جا سکتا ہے، صحیح بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل سینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں، ہم لوگوں کو سب کو قرآن یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور سب سے بڑی حفاظت ہے قرآن پر عمل، قرآن کے حکموں پر عمل، آیتوں میں جو حکم آیا ہے اس کے اوپر عمل۔ اصل حفاظت یہ ہے، جب تک اس کو کرتا رہے گا مسلمان بھی محفوظ رہے گا، چونکہ اللہ کی کتاب محفوظ رہے گی، جو اللہ کی کتاب سے جڑا رہے گا، جو اللہ کی کتاب سے لگا رہے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، سمجھے؟ اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔